اب رہ گیا آخرت کی جہاں تک فکر کا مسئلہ ہے اولاد کے لیے، شریعت کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ اپنے بچے کو اچھا مت کھلاؤ، اچھا مت پہناؤ، اس کے لیے اچھا مکان مت بناؤ، اس کے لیے اچھی سواری نہ لاؤ، کبھی شریعت اور اسلام منع نہیں کرتا۔ اللہ تو کہتے ہیں خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ، خوب پہنو، خوب پہناؤ، اچھے سے اچھا مکان بناؤ جو تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ یہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اگر تم قلعے کے اندر ہو، پکی کوٹری ہے، باقاعدہ محل ہے تمہارے پاس، تب بھی جب موت کا پیغام آئے گا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ سارے جنگلے بند کر دو، دروازے بند کر دو، روشن دان بند کر دو، لیکن ملک الموت آئیں گے، جان نکال کے لے جائیں گے۔ قرآن کہتا بروج مشیدہ، بہت جھوپڑی نہیں، کہہ رہا محل ہو، قلعہ ہو، محفوظ ہو، تب بھی فرشتہ آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اچھے سے اچھا آپ اپنے آرام و سکون کے لیے مکان بنا سکتے ہیں، لیکن ضرورت 5 کمرے کی ہے، 15 کمرے کا مکان بنا لیں گے تو 10 کمرے میں شیطان رہے گا، اور جب شیطان رہے گا تو یقیناً آپ کو پریشان کرے گا۔ تو یہی حال ہمارا ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، لیکن اس کی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ بیٹے کے لیے بینک بیلنس کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے زمین اور جائیداد خرید کے چھوڑ دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے فیکٹری لگا دیں، لیکن کہاں سے لگائیں گے؟ اس میں جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے مجھے فیکٹری بنانا ہے، چاہے دوسروں کا حق مارا جائے، چاہے ڈنڈی ماری جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا مت کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے حرام کما کر اس کے لیے کوٹھی کھڑی کر دی ہے، اس کے لیے گاڑی دے دیا ہے، اس کے لیے بینک بیلنس کر دیا ہے، لیکن اس کو کبھی آپ کا شکر وہ نہیں ادا کرے گا۔ جب جائیں گے آپ تو یہی کہے گا سال بھر میں تو کل ختم ہو گیا۔ اور آج دیکھ لیجئے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، باپ کتنی محنت سے اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، چاہتا ہے کہ اچھے عہدے پر چلا جائے، چاہتا ہے کہ اچھا پیسہ کمانے لگے، لیکن جب وہ کمانے کے لائق ہوتا ہے، باپ اور ماں کے لیے سارا بننے کے لائق ہوتا ہے، تو یہی اولاد ماں باپ کو لے جا کے کسی گھر میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہیں رہیے، ٹی وی دیکھیے، آرام سے کھائیے پیجیے، گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی بتاتے بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا ہے، میرا بیٹا یہاں پارک میں چھوڑ کے گیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ اس اولاد کا کام ہوتا ہے جو اولاد ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہے، باپ نے سب کچھ اس کے لیے برداشت کیا ہے، لیکن آج کی دنیا میں ایسے ماں باپ کو لے جا کے چھوڑ کے لوگ چلے آتے اور سوچتے ہیں کہ ہم چین اور سکون کی زندگی ہم آرام سے گزاریں گے، تاکہ ماں باپ رہیں گے تو پریشانی ہوگی، ان کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، بیمار ہو جائیں گے تو علاج کرنا پڑے گا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے لے جا کے ان کو چھوڑ کے چلے، لیکن اسی بچے کے لیے ماں باپ نے کیا 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 تھا اس کو کبھی بیٹا نہیں سوچتا ہے۔ اور اسی لیے جب نبیوں کے واقعات پڑھیے قرآن میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو اولاد دینے میں کسی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کی ہے تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے،
حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اس لیے جب بھی اولاد کی تمنا اور آرزو کیجئے تو صالح اولاد کی کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اب تو یہ گیا، کچھ دنیا میں کرے گا نہیں تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ لکھا نہیں جائے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے 3 کام ایسے ہیں جس کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا قیامت تک۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، رفاہی کام جو انسان کرتا ہے، کسی غریب کے لیے گھر بنوا دیا، کسی غریب کے گھر میں پانی کا نظم نہیں ہے موٹر لگوا دیا، پائپ لگوا دیا، سڑک نہیں ہے سارے لوگ پریشان ہیں راستہ بنوا دیا۔ ان تمام کاموں کو جو آدمی کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے دنیا میں نہ رہے۔ مسجد ایک بنا دیا، جب تک مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جو لوگ بھی مسجد بنوائیں گے اس کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، اور وہ علم جو نافع ہو۔ میں نے آپ کو کوئی اچھی بات کہی اور آپ نے اس پر عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا، تیسرے نے قیامت تک جتنے لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے، اگر وہ اچھا ہوگا تو اجر و ثواب مجھ کو ملتا رہے گا۔ کسی نے کتاب لکھ دیا اور اس میں علم نافع بھر دیا ہے، جتنے لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اصل کتاب کے لکھنے والے کو اللہ تعالی اجر و ثواب دیں گے۔ تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، گوری چٹی نہیں، نیک کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار ہو، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتا ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہو۔ ایسی اولاد جو نیک ہو اور اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ یقین کیجئے کہ کسی کو ایسی اولاد مل جائے دنیا کا خوش نصیب آدمی وہ کہلائے۔